أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207. اور اس کے برعکس لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 146-147. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مؤمنوں کی سنگت میں ہوں گے، اور ان قریب اللہ مؤمنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا. اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا. اللہ بڑا قدردان اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. اچھا، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن کچھ آپ سے اگر ایک حمدیہ کلام کی درخواست ہو جائے. بالکل، جو آپ کا انٹرو تھا اس نے کوائٹ میں نے جو سوچ کے آیا تھا وہ بدل دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آ گئے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بالکل اپنی ذات کی نفی کر دی، اور بالکل اٹھنا جینا مرنا بالکل اسی قرائے میں جو ہے مظفر وارسی کا حمدیہ کلام پیش کر رہا ہوں. آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں
مرنا میرے رب تیرے لیے اللہ 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 میرے مولا میرے داتا مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان اللہ 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 مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے اللہ 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 میرے مولا میری باقی عمر کے دن قیمتی ہے کس قدر اللہ اللہ میرے مولا میری باقی عمر کے دن قیمتی ہے کس قدر میرا ہر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے میرا ہر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے یہاں پہ اللہ 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 سبحان اللہ بریک لینی ہے یہاں پہ. سو بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. سحری ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں خلوص کے اوپر, خلوص نیت کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری کے اوپر جو کہ ضد ہے خلوص کی. اور میرے سارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں. فرحان علی وارث نے بھی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. گفتگو کو میں ذرا تھوڑا سا پہلے ذرا عام فہم کرنے کے لیے, فرحان کتنے اب سمجھتے ہیں ہم لوگ ریاکار ہوتے ہیں آج کل اور کس کس طرح سے ہم دکھاوا کرتے ہیں؟ میرے حساب سے تو 90% ریاکاری کے زمرے میں ہی ہے, لیکن 10% ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں اور اس حد جیسے کسی کی مدد کریں تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہاتھ سے کرتے ہیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. لیکن اس میں بہت سے لوگ اس انداز سے بھی کرتے ہیں کہ دکھاوا اس انداز سے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ سبق سیکھ سکیں. اب یہ علماء کرام زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اس میں اگر میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں اور وہ پبلش کر رہا ہوں اور دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں نیک کام کر رہا ہوں صرف اس نیت کے ساتھ کہ تاکہ وہ جو فالوورز ہمارے ہیں وہ اس کو فالو کر سکیں, تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ یہ تو ایک سوال آ گیا. سو ہم اپنے اسکالرس کے سامنے سوال رکھیں گے اور ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ایک نہایت ہی اعلیٰ اقدار کا مذہب ہے بے شک. جو انسان سے مطالبہ کرتا ہے ایثار کا، اخلاص کا، للہیت و فی اللہیت کا، اور ظاہر و باطن کی یکسانیت کا. اس لیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ زبردستی کسی کو اللہ کو مانو. اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ جناب آپ زبردستی گن پوائنٹ پر یہ کہو کہ اللہ کو مانو. اسلامی کہتا نہیں، تم نے گردن کو نہیں جھکانا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکانا ہے. لہذا دل میں جب اللہ اتر جاتا ہے اس معنی میں کہ وہ توحید والا ہے، وہ وحدانیت والا ہے، اور اس کے رسول کی تعلیمات اتر جاتی ہیں، تو پھر انسان کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت آ جاتی ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان تو حاصل کر لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے قرآن کو مانا، ہم نے رب کو مانا، ہم نے رب کے محبوب کو مانا، لیکن ہم نے اللہ کی نہیں مانی، ہم نے مصطفیٰ کی نہیں مانی، ہم نے قرآن کی نہیں مانی. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ باتوں میں تو ہم بڑے عبادت گزار نظر آتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں وہ جو روح عبادت ہے، وہ جو جوہر عبادت ہے، جسے ہم اخلاص کہتے ہیں، جسے ظاہر و باطن کی یکسانیت کہتے ہیں، ہم اس سے عاری نظر آتے ہیں. لہٰذا آپ نے جس طرح اپنے انٹروڈکشن میں بتایا آج کے موضوع کے حوالے سے کہ الریا شرکن، کہ ریا کو شرک پوچھا، یہ شرک کیا ہے؟ فرمایا یہ شرک اصغر ہے. یعنی کہ انسان نیکی کرتا ہے خدا کے لیے نہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے. انا کی تسکین کیا؟ کہ اگر میں سخاوت کروں گا تو لوگ مجھے بڑا دیالو، بڑا سخی کہیں گے، بڑا جواد کہیں گے. اگر میں تلوار چلاؤں گا طاقت تو لوگ مجھے بہادر اور سورما کہیں گے. اگر میں قرات کروں گا تو لوگ بڑی واہ واہ کریں گے، بڑی سبحان اللہ کریں گے. اور اگر میں حج کروں گا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے. نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے بڑا عبادت گزار، برگزیدہ اور چنیدہ کہیں گے. لہذا انسان جب عبادت اپنی انا کی خاطر کرتا ہے تو ایسا کرنا شرک اصغر کہلاتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ امت شرک کرے گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصنام پرستی، بت پرستی، مجھے اس کا خوف نہیں ہے. میری امت اپنی ریا کی خاطر، لوگوں کی خاطر، مال کی خاطر، لوگ کیا کہیں گے اور وہ میرے لیے کچھ نہیں کریں گے. لہذا حدیث مبارک بڑی مشہور معروف کہ کل قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی راکھ بنا کر انہیں اڑا دے گا اور کہے گا کہ فرشتے کہیں گے رب کریم اس کی کتاب تو سامنے ہے، اتنے بڑے اعمال کیے ہیں. اللہ فرمائے کہ نہیں، یہ ساری کتابیں پھینک دو، اس لیے کہ فرشتوں تم نے تو اعمال کے اجر کو لکھا ہے، لیکن اس کی نیت کیا تھی یہ تو میں جانتا ہوں. اس کی نیت یہ نہیں تھی. اچھا فرحان کا جو سوال ہے، میں جی فرحان نے جو سوال کیا، میں ایک سوال ہی کر رہا تھا کہ جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ میں کربلا گیا اور روضہ امام حسین علیہ السلام نظروں کے سامنے تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا. کسی صاحب نے میری تصویر کھینچی اور وہ مجھے واٹس ایپ کی. اچھا مجھے وہ تصویر اچھی لگی، پیچھے روضہ امام حسین ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. وہ ہمارے ایڈمن نے فیس بک پر اپلوڈ کی. اچھا اس پہ مجھے کسی سے ناراضگی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے سوال کیا، کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی، کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا ریاکاری کر رہے ہیں. اچھا فیس بک پر اس لیے اپلوڈ ہوئی کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بچے جو ابھی کم سن ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرحان بھائی نے یہ کیا ہے تو یہ صحیح ہوگا، کیونکہ ان کی نظر میں ان کا آئیڈیل ہے کوئی بندہ. اگر میں ان کا آئیڈیل ہوں تو میرا ہر عمل وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے. تو آپ کو لگتا ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریاکاری کے زمرے میں آئے گا؟ مطلب کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور اس لیے اس کی تشہیر کر رہے ہیں. اس کی نیت اگر یہ ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر جو بچے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی نماز قائم کریں، اگر یہ نیت ہے تو یہ ریاکاری میں اگر اجازت ہے تو خاتون، میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں کہ اعمال کا دار و مدار نیت میں بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارک ہے. لہٰذا اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے تھی اور یہ نیت تھی کہ آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ ترغیب کے طور پر آئیں گے اور نماز پڑھیں گے تو آپ کو معذور کیا جائے گا. لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے کل قیامت میں 3 افراد، بہترین قاری ہوگا، قرات کرتا ہوگا، اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو. ایک عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی جہنم میں ڈال دو. ایک سخی ہوگا، اللہ فرمائے گا اسے بھی جہنم میں ڈال دو. اس لیے کہ قرات اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ اس کو سنیں، لوگ اس کو واہ واہ کریں. یہ میرے لیے قرآن نہیں پڑھتا تھا، اس نے جہاد میرے لیے نہیں کیا، اس نے اپنے مخصوص نظریات کے لیے، اپنی انا کی تشکیل کے لیے کیا. اس نے سخاوت میرے لیے نہیں کی، لمبی لمبی لائنیں لگائی اپنے گھر کے باہر تاکہ معاشرے میں مشہور ہو جائے یہ بڑا سخی ہے. لہٰذا وہ سخی بھی کل قیامت میں جہنم میں جائے گا، قاری بھی جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات. لہٰذا جب بھی عبادت کریں تو انڈیویجول جب عبادت کرے تو چھپ کر کرے.
لیکن اگر اجتماعی طور پر عبادت کرنا ہو تو پھر آپ بینر بھی لگائیں, تشہیر بھی کریں تاکہ لوگوں کو ترغیبات ملے. اچھا, یہاں پر نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ بہت بہتر ہے اس سے کہ میں برا کروں اور اچھا سمجھا جاؤں, اس سے بہت بہتر ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں اور برا سمجھا جاؤں. یعنی لوگ کیا کہیں گے ڈز ناٹ میٹر, جو میں کر رہا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں وہ ٹھیک کر رہا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ اس کی روشنی. وہ ہے مولا علی کا قول کہ تم برا کرو, تم اچھا برا کرو اور لوگ تم اچھا کرو اور لوگ تمہیں برا کہیں, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور لوگ تمہیں اچھا جانیں. اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہ بھی بڑا خوبصورت قول ہے نا کہ میں نے تیری عبادت کی نہ تیری جنت کے لالچ میں نہ تیری جہنم کے خوف میں, محض تیری رضا کے لیے. یہ بھی تو خلوص کا یہ بڑا خوبصورت خلوص کا درجہ ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا, اس لیے کہ اگر عبادت جنت کے شوق میں کی جائے گی تو وہ عبادت تاجرانہ کہلائے گی. کہتے ہیں یا رب العالمین میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا, اس لیے کہ اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کروں گا تو یہ عبادت غلامانہ کہلائے گی. اے میرے رب میں عبادت اس لیے کیا کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق. تو عبادت کے لائق. تو لیکن ایک جگہ میری بحث ہو گئی, بحث تو نہیں, یعنی میں نے یہ کہا کہ اللہ کا ایک ہی شرط ہے ہر معاملے میں کہ خالص میرے لیے ہو. میں صرف وہ چیز قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو, جو کسی اور مخلوق کسی اور کے لیے ہے مجھے وہ قبول ہی نہیں ہے. میرے لیے جو چیز ہے مجھے وہ چاہیے. تو مجھے انہوں نے کہا نہیں یہ خلوص کا یہ جو درجہ ہے نا یہ تو انبیاء اور صالحین کے لیے, عام انسان تو شاید اس درجے پہ پہنچ نہیں سکتے. گائیڈ کیجیے گا کہ کیا ہمیں اس درجے کی خلوص اور اطاعت کو سامنے رکھنا اور اس کو فالو کرنا ہے, یا پھر ہم نے سوچنا ہے کہ نہیں ہم جتنا کر سکتے ہیں تھوڑا بہت اتنا کر لیں. دیکھیے انبیاء, اولیاء, صالحین, صدیقین یہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, مثالی شخصیات ہیں. ہمیں انہی کو دیکھنا ہے اور انہی کو فالو کرنا ہے, انہی کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو جب اللہ رب العزت کی عبادت کے متعلق بات آتی ہے تو بڑی خوبصورت وہ منزل فکر ہے. ڈاکٹر صاحب بھی یقیناً یہاں پر میری حمایت کریں گے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا علی کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں. بڑا عجیب سوال یہ ہے کہ توحید اور وحدانیت کے فلسفے اور مسئلے سمجھانے والوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ کو نہ دیکھا جا سکتا ہے, نہ زمان اور مکان کی حدود و قیود سے بالا تر اور بے نیاز ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو. اب یہ ایک اور عجیب منزل فکر آ گئی, سوال پر سوال آ گیا. لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا واقعی آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں دیکھا ہے, بے شک دیکھا ہے, لیکن ان دو آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا ہے. تو جب آپ دل کی آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں تو آپ رب العالمین سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں اور آپ کی آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت. واہ 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 کیا بات. اسی لیے تو باب علم کا دروازہ ہے, اسی لیے تو شہنشاہ علم ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز سے محبت ہے, اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے. سبحان اللہ, کیا بات.